اسی نماز سے اللہ کے کنیکشن پیدا ہوتا ہے، تعلق پیدا ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پر جو مصیبت آئی نا، اتنی بڑی مصیبت، نابینا ہو گئے، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، بیٹے کے فراق میں، جدائی میں روتے روتے نابینا ہو گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ یعقوب علیہ السلام ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے۔ آج بھی یہود کے وہاں نماز ہے، آپ علاقے یہود میں آج بھی چلے جائیں، میں نے انگلینڈ میں دیکھا، آج بھی ان کے وہاں نماز ہے۔ ہم ایک جگہ فجر کی نماز پڑھ کے نکل رہے تھے اور یہود نماز کے لیے جا رہے تھے، ان کے وہاں فجر کی نماز ہے، اور ان کی نماز ہم سے بھی بہت پہلے ہے، 4 بجے، اور وہ پابندی سے 4 بجے اٹھ کر نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے اور یوسف قریب میں لیتے ہوئے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف رو پڑے، بچے تھے، یعقوب علیہ السلام کی توجہ گئی بیٹے کی طرف، اور بار بار توجہ گئی۔ اس بار بار توجہ کے نتیجے میں اللہ سے تھوڑا سا دل ہٹ گیا۔ جو جتنا اللہ کا مقرب ہوتا ہے اس کو امتحان بھی اتنا ہی ہوتا ہے۔ میں نے کل راتی مجلس میں کہا کہ حالات تو اللہ والوں پر بھی آتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ والا ہو اس پر حالات نہیں آنے چاہیے، نہیں، اس پر زیادہ آتے ہیں۔ انبیاء پر حالات بہت آئے۔ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، حضور رو پڑے، اپنے بیٹے کا انتقال ہوا تو کچھ صحابہ بھی وہی سمجھتے تھے جو ہم سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ پر حالات نہیں آتے۔ تو سعد ابن ابی وقاص کہہ پڑے، یا رسول اللہ انت تبکی، آپ روتے ہیں؟ فرمایا ہاں، العین تدمع والقلب یحزن ولکننا نقول ما قال اللہ تعالی انا للہ وانا الیہ راجعون۔ آنکھیں بہتی ہے، دل غمگین ہوتا ہے، لیکن کہیں گے وہی جو اللہ نے کہا، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ حالات انبیاء، اولیاء، صلحاء، محدثین، متقین سبھی پر آتے ہیں۔ امام بخاری کی ساری زندگی پڑھو گے حالات ہیں، امام ترمذی کی زندگی پڑھو گے حالات ہیں، اور صلحاء صوفیہ کی زندگی پڑھو گے حالات ہیں۔ حالات تو آتے ہی ہیں۔ اور کوئی یہ سمجھتا ہو کہ میں 2-4 نماز پڑھتا ہوں پھر بھی مجھ پر حال آ رہا ہے، پریشانی آ رہی ہے، تو یہ غلط سوچ ہے۔ اور اگر تمہیں اپنے اوپر حالات لانا ہی نہیں ہے تو یہ صفت فرعون ہے، پھر یہ فرعون کی صفت ہے۔ اس لیے کہ فرعون 400 سال تک جیا لیکن درد سر بھی نہیں ہوا۔ اب صفت فرعون چاہتے ہیں یا صفت انبیاء چاہتے ہیں؟ حالات آتے ہیں، لیکن حالات میں صبر کر لینا یہ طریقہ انبیاء ہے، شکوہ شکایت نہیں۔ ورنہ حالات سے جو اللہ سے ہونے کا اور اللہ سے تعلق کا دعویٰ کرے گا، حالات اس پر آئیں گے۔ یعقوب علیہ السلام مقرب بارگاہ خداوندی تھے، نبی تھے۔ اللہ نے فرمایا اچھا، میری نماز میں بار بار اپنے بیٹے کی طرف توجہ، اسی بیٹے کی جدائی میں تجھے مبتلا کر کے جن نگاہوں سے تو نے دیکھا ہے اسی سے تجھے نابینا بنا دوں گا۔ یہ بنیاد پڑی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف کی جدائی کی۔ مسئلہ جو بھی ہو، اسباب کی دنیا اور ہے، اسباب کی دنیا اور ہے، سبب اختیار ضرور کرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا الق عصاک، اپنا عصا ڈال دو، تو وہ تو اژدہا بن گیا۔ اور کیسا اژدہا؟ اس کا ایک جبرہ فرعون کے محل کے نیچے اور ایک جبرہ اوپر۔ ابن کثیر نے لکھا ہے وہ اژدہا بنا۔ اور حضرت موسیٰ سے اللہ نے فرمایا خذھا ولا تخف، اس کو پکڑ لو اور ڈرو مت۔ تو حضرت موسیٰ کپڑا لپیٹنے لگے ہاتھ پر کہ کپڑا لپیٹ کر پکڑ لوں، تو اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ کپڑا تجھے بچا سکتا ہے اس اژدہے سے؟ کیا یہ کپڑا تجھے بچا لے گا؟
تو حضرت موسیٰ کا جواب، پیغمبروں کا جواب، فرمایا اللہ میں جانتا ہوں کہ یہ کپڑا مجھے نہیں بچا سکتا، لیکن عالم اسباب میں مجھے میری امت کو سبب سکھانا ہے کہ تم اسباب اختیار کرو، نگاہ مسبب الاسباب پر رکھو، میں بطور سبب کے اس کو باندھ رہا ہوں، بچانے والی ذات تیری ہی ہے۔ یہ تعلیم نبوت ہے کہ سبب اختیار کرو اور نظر مسبب الاسباب پر رکھو۔ تو اسباب اختیار کرنے کو دنیا میں کہا گیا ہے۔ خیر میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ ایمان، تعلق مع اللہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، ہمیں اس کو اپنانا چاہیے، اور یہی ایمان اور یہی ربط مع اللہ نمازوں میں پیدا ہوتا ہے، اور پھر اور اس میں جان پیدا کرنے کے لیے ذکر دیا گیا، لیکن نرا ذکر جو ہے وہ علم کے بغیر علم کے یہ انسان کو ضلالت پر لے جاتا ہے۔ اب دیکھیے بہت سارے ایسے صوفیہ کی جماعتیں نکلی ہے جس کو صوفیہ کہنا بھی لفظ صوفیہ کی توہین ہے۔ بہت ساری ایسی جماعتیں نکلی ہے، کوئی کیسے ذکر، کوئی کیسے ذکر، لیکن چونکہ علم نہیں ہے، علم اور چیز ہے، اسی لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کو علم سے جوڑا کہ ذکر بغیر علم کے تمہیں طریقہ عیسائیت پر لے جائے گا جو ضلالت ہے، اور علم بغیر ذکر کے یہ تمہیں طریقہ یہودیت پر لے جائے گا کہ ان کے پاس علم تھا، اللہ کا ذکر نہیں تھا۔ دونوں کا ربط ہے، ذکر بھی ہو علم بھی ہو، رہنمائی ہے۔ ذکر اندر کے نور کو کہتے ہیں۔ ہم نے اپنے مکان میں ایک ٹیوب لائٹ اگر جل جاتی ہے یا بیت الخلاء میں ایک بلب اگر خراب ہو جاتا ہے، ہم فکر کرتے ہیں کہ آج وہاں جو ہے بلب لگا دیا جائے، لیکن زندگیوں کی کئی شامیں گزر گئی اور میرا قلب اللہ کا ذکر نہ ہونے کی وجہ سے بالکل سیاہ اندھیرا ہو چکا ہے، لیکن ہم نے ذکر کے ذریعے سے اپنے قلب میں کوئی بلب نہیں جلایا۔ تو ذکر بہت بڑی چیز ہے، لیکن علم کے ساتھ، اور علم ایک عظیم چیز ہے، علم بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی۔ علم کیا سمجھو گے، علم کیا ہے، علم کس کو کہتے ہیں؟ سلیمان اعمش ایک محدث ہے، چلیے ایک بات دو یاد آئے، سلیمان اعمش محدث ہے، ان کی نماز کے بعد کچھ وظائف تھے، وہ وظائف کو پڑھتے تھے۔ تو کسی نے فرمایا کہ حضرت یہ وظائف حدیث سے ثابت ہے؟ تو حضرت نے فرمایا لا من جیبی، کہا نہیں میرے جیب سے میں کہہ رہا ہوں۔ انہیں غصہ آ گیا حضرت کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف میں حدیث بیان فرمائی، تو کسی نے کیا عبداللہ ابن عمر نے کہا، فرمایا ھذا من کلام رسول، فرمایا لا من جیب ابی ہریرہ، یہ ابو ہریرہ اپنے جیب سے بول رہا ہے۔ ایک جگہ تو ابو ہریرہ کو اتنا غصہ آیا، فرمایا میں نے جتنے تھیلے بھر کے نبی سے حدیثیں سنی ہیں میں تمہارے سامنے ڈال کر رہوں گا، چاہے تم میری گردن پر تلوار چلا دو، لیکن اپنے نبی کی باتوں کو پھیلانا میں نہیں چھوڑوں گا۔ بہت سارے لوگ ابو ہریرہ کو صوفی کہہ دیتے ہیں، غلط ہے، صوفی نہیں تھے، بہت جلالی تھے علم دین کے باب میں، دین کو پھیلانے کے لیے۔ اور بعض امام جو حنفیہ میں سے، ان کی طرف یہ قول منسوخ کر دیا گیا کہ انہوں نے یوں کہا کہ ابو ہریرہ فقیہ نہیں تھے۔ یہ ان کا قول ہے یا نہیں واللہ عالم، لیکن اگر ان کا قول ہے تو غلط ہے۔ ابو ہریرہ فقیہ تھی، فقیہ النفس بھی تھے اور فقیہ الحدیث بھی تھی، نفس کی شناس بھی تھی اور حدیث کی پہچان بھی تھی۔ تو سلیمان اعمش نے کہا کہ بھئی کلام رسول سے یہ وظائف ثابت ہے۔ تو اس صاحب نے کہا کہ اچھا ان وظائف کی سند پیش کیجیے۔ تو حضرت نے فرمایا 1 سال میری خدمت کرو تب سند دوں گا، تب حدیث سناؤں گا۔ اب کے حالات خطیب بغدادی نے لکھا ہے کہ ہاں 1 سال خدمت کرو۔ اس صاحب نے تھام لی، وہ 5 وظائف تھے، اس کی 5 حدیثیں تھیں اور 5 کی سند مطلوب تھی۔ فرمایا ہاں منظور ہے مجھے، اور حضرت بھی امتحان کے لیے کچھ نہ نہیں کہہ رہے، اور خدمت بھی کیا رکھی، عجیب خدمت، میری مسجد جو ہے اس کے بیت الخلاؤں کو صاف کرنا ہے، اور وہ کرنے لگے۔
اور ایک مہینہ بڑے شوق سے کیا، اور حضرت نے جان لیا کہ واقعتاً طالب صادق ہے یہ، تو حضرت نے ایک مہینے کے بعد 5 حدیث کی سندیں سنائی۔ وہ بڑا جی ان کا خوش ہوا، فرمایا حضرت اگر 1 سال بھی لگ جاتا تو میں کرتا رہتا، لیکن سند سن کر جاتا۔ اگر آج مول صاحب آپ کو کہہ دیں کہ ذرا ایک دن مسجد کے بیت الخلا صاف کرو تو کل تمہیں بات بتاؤں گا، مولانا آپ کو مبارک ہو۔ ڈالر کی بات ہو تو ہمیں بتاؤ، باقی یہ کہ سند وند کے لیے وقت لگانا ہمارے لیے مشکل ہے، چونکہ اللہ کے کلام کی، نبی کے کلام کی اہمیت نہیں رہی نا، ہمیں وہ اہمیت نہیں رہی، ہمارے دلوں میں وہ عظمت نہیں رہی، وہ مقام نہیں رہا۔ ربیعہ ایک محدث ہے، ربیعہ ان کے باپ تھے فروخ، ربیعۃ الرائے سے مشہور ہے۔ وہ فروخ اللہ کے راستے میں نکلے اور بیوی سے کہہ کر گئے، معلوم نہیں زندہ آیا نہیں آیا، کیا ہوا واللہ عالم، زندہ رہا تو ٹھیک ہے، مر گیا تو جو کچھ تیرے پیٹ میں حمل ہے تربیت کر لینا۔ اور حضرت کی آمد ہوئی 30 سال کے بعد، فروخ کی آمد 30 سال کے بعد۔ اب 30 سال میں تو انسان کتنا بدل جاتا ہے، اور وہ بھی سفر میں، جوان گئے تھے بڑھاپا آ گیا، داڑھی سفید، اور معلوم نہیں اب میرا مکان صحیح ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، یہ میرا مکان ہوگا۔ وہاں پہنچے، ڈرتے ڈرتے اپنے دروازے کے صحن میں گئے تو وہاں ربیعہ سوئے ہوئے تھے، دیکھا کہ یہ میرے مکان میں کون آ گیا، تو فروخ نے یوں کہا کہ یہ میرا مکان ہے۔ کہا اچھا، کسی کے مکان میں داخلہ اور پھر دعویٰ اپنے مکان کا۔ بہت غصہ آیا۔ اب یہ جو تو میں دونوں کی ہو رہی ہے، باپ بیٹے کی، نہ باپ پہچانتا ہے کہ میرا بیٹا ہے، نہ بیٹا پہچانتا ہے، صحیح ترین واقعہ ہے امام مالک کے زمانے کا، نہ بیٹا پہچانتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے۔ ماں نے جب سنا تو ماں آئی اور دیکھا کہ یہ تو میرا شوہر ہے، لپٹ پڑی اور بیٹے ربیعہ سے کہا کہ یہ تیرا باپ ہے۔ اب ملاقات برسوں کے بعد ہوئی، بڑھاپا آ چکا تھا۔ مسجد نبوی میں، مدینہ شریف کا یہ واقعہ ہے، فجر میں فروخ مسجد نبوی میں گئے، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بہت بڑا حلقہ لگا، حدیث شریف کا درس ہو رہا ہے اور کوئی نوجوان درس دے رہا ہے۔ فروخ کی بینائی میں کمزوری تھی، پیچھے بیٹھ گئے۔ سبق جب پورا ہوا تو پوچھا یہ کون درس دے رہا ہے، کون حدیث بیان کر رہا ہے؟ تو پڑوس والے نے بتایا، ارے اتنا بھی نہیں جانتے، اس زمانے میں ہمیشہ نسب سے تعارف کرانا تھا۔ تو کہا یہ ربیعہ ابن فروخ ہے۔ اور کتنا بڑا مجمع تھا، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ تقریباً اگر کم سے کم مانے تو بھی لکھا ہے کہ 17,000 کا مجمع تھا حدیث کے پڑھنے والے۔ فروخ دورے دورے اپنے گھر گئے اور اپنی بیوی سے لپٹ گئے اور کہا کہ اگر میں واپس نہ آتا اور شہید بھی ہو چکا ہوتا تو کوئی حرج نہیں، تو نے ایسے بیٹے کی تربیت کی ہے حدیث کے باب میں جو مجھے انگلی پکڑ کے جنت میں لے جائے گا۔ یہ علم حدیث ہے، یہ علم ہے، ذکر و علم دونوں کی ضرورت ہے۔ اور پھر اچھے اخلاق بہت بڑی چیز ہے۔ انشاءاللہ موقع رہا جب یہاں اچھے اخلاق اور ان تمام چیزوں کے حصول کے لیے اللہ کے راستے میں چلنا، یہ ایک ترتیب ہے ہماری، جس ترتیب کے سلسلے میں لوگ چلتے ہیں تو ان چیزوں سے دل روشن ہوتا ہے، اللہ سے تعلق جڑتا ہے، بے نمازی نمازی بنتا ہے، اور شراب کا پینے والا شراب چھوڑتا ہے، جوا کا کھیلنے والا جوا چھوڑتا ہے، اولادوں کی تربیت ہوتی ہے۔ یہ تمام مسائل ہے۔ اس لیے اللہ کے اس زمانے میں یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے جوانوں کو بنانے کے لیے۔ اور سنو ایک بات اور سناؤ، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، دعوت و تبلیغ ایک عمر کے بعد جانا ہوتا ہے۔ بچے کو تو نہیں لے جاتے نا تبلیغ جماعت میں، ایک عمر کے بعد ہوتا ہے، لیکن بچپن میں ایمان کی حفاظت مکاتب اور مدارس سے ہوتی ہے۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب نے فرمایا مکاتب اور مدارس کو پانی پہنچاؤ اور ان دونوں راستوں کا تعاون کرو، مکاتب اور مدارس اور دوسری طرف دعوت و تبلیغ۔ تو وہ اس کے ذریعے سے بہت سارے جوانوں کی زندگیاں بنتی ہیں۔ تو اس مسجد کی جو کچھ ترتیب ہے، اس ترتیب کے مطابق عشرے کی جماعت بھی ہوگی، عشرے کی ہے، چلے کی ہے، اور اب تو ماشاءاللہ تمہارے وہاں لوکل جماعت بھی چلانے کی اجازت دے دی ہے نظام الدین سے کہ یہاں لوکل جماعت چلے گی۔ تو بتاؤ بھائی اس کے لیے
ماشاء اللہ.